يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، چاہے نماز ہو، نماز کے باہر ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، قرآن کا حکم ہے. سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو. کس سے؟ شیطان مردود سے، اس کے وسوسے سے، اس کی نافرمانیوں سے، اس کی مکاریوں سے. کیونکہ قرآن پاک بہت عظیم الشان کلام ہے، کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ تو اپنے یہاں انڈیا میں جملے بملے چلتے رہتے ہیں، ورنہ اگر بادشاہ کوئی بات کہہ دے تو کہہ دیا، یعنی اس نے کہہ دیا تو اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ 15 لاکھ جملہ تھا. یہ تو اپنے یہاں چلتا رہتا ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکا سیر بھاجی ٹکا سیر کھاجا. تو قرآن کی تلاوت جب بھی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. میں نے ابھی کہا سنت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور قرآن میں اس کا حکم ہے فاستعذ باللہ. جب بھی تلاوت ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں اہتمام کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ بہت اونچا اور عظیم الشان کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں شیطان آپ کو بہکائے گا، تو اس کے وسوسوں سے آپ کی حفاظت ہو، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا گیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی عالیشان ذات ہے وہ جس نے یہ فیصلہ کن کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی. بھائی اللہ تعالیٰ تو تمام تعریفوں کے حقدار ہیں، اسی کی شان کے مطابق ہے تعریفیں. ہم تو انسان ہیں، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے، کہ اپنی تعریفیں بیان کرنا اور بگھارنا وہ سب مناسب نہیں ہے بندوں کے لیے. لیکن اللہ تو اللہ ہے، وہ تو تعریف ہی کے لائق ہے، وہ تو حمید مجید ہے، وہ تو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے. ہم لوگ رکوع کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. سمجھ میں آئی بات؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا عظمتوں والا ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بہت بلند و بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے اس سورت کی شروعات کرتے ہیں
سورہ کہف بھی دیکھیں، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے دجالی فتنوں سے اور دجال سے حفاظت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمائی۔ تو اللہ تو تعریف ہی کے لائق ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہر قسم کی سب تعریفیں، کیا مطلب یہ کہ ہماری اور آپ کی تعریف ہو رہی تو یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے حقیقت میں، کہ اس نے پردہ پوشی فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں پر۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، اسی لیے جب پوچھا جائے کہ بھائی خیریت تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، نہیں اللہ کا شکر ہے۔ حالات اچھے ہوں تو بھی الحمدللہ، حالات اچھے نہ ہوں تب بھی الحمدللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی اور کوئی اچھا منظر آپ دیکھتے خوشی کا تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں، جس سے خوشیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور جب حالات مزاج کے خلاف ہوتے، پریشان کن ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حال چال معلوم کیا جاتا تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ، ہر حال میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک بزرگ بیمار تھے، اللہ والے بیمار تھے، کچھ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو لوگوں نے بہت غم کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ در مصیبت گرفتارم نہ کہ در معصیت، کہ بھائی میں ایک پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہ میں تو گرفتار نہیں ہوں نا، میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، ہاں مصیبت آئی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے، لیکن میں گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تو آدمی کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے تم شکر کرو گے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو مطلب یہ کہ ہم دیکھیں کہ بھائی یہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، یہ رمضان میں 5 قرآن ختم کرتا ہے، میں تو 2 ہی کرتا ہوں، یا میں 1 ہی کرتا ہوں، یہ تو تہجد پڑھتے ہیں اور ہم تو تہجد نہیں پڑھتے، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی وضع پتہ شریعت کے مطابق ہے، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مکان ہے ذاتی، لوگوں کے پاس ذاتی مکان نہیں، کرائے سے رہتے ہیں، یہ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اعضاء سلامت ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بیمار ہیں، کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاسپٹل کے بھی چکر لگانے چاہیے کبھی، تو اس سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ہوگا، اور آپ کے پاس جو بے شمار نعمتیں اور کروڑہ کروڑ انمول جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، امول جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، امول صرف دودھ ہی نہیں ہے، آپ بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ہاتھ کا مول ہو سکتا ہے دنیا میں، اگر ہاتھ خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، نہ مل سکتا ہے مول کے اندر۔ ہمارے گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، بہت مالدار، آنکھ خراب ہو گئی، بہت جگہ علاج کرائے لیکن روشنی نہیں آئی۔ تو پیسے سے آپ چیزوں کو نہیں خرید سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، کروڑہ کروڑ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، تو اس پر شکر کرنا چاہیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی عالیشان ذات ہے وہ جس نے یہ فیصلہ کن کتاب نازل فرمائی۔ فیصلہ کن کتاب، فرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ یہ حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے یہ کتاب۔
سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، بدعات اور رسوم رواج کیا ہے، وہ اس کو واضح کرتی. اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں وہ بتلاتی ہے یہ کتاب، اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں وہ بتلاتی. حق کیا ہے وہ بتلاتی ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ یہ قرآن بتلاتا ہے. ایسی اس کی صفت ہے اس کتاب کی. آج امت اس سے دور ہو گئی، اس لیے پریشان ہو گئی، اس لیے گمراہی میں مبتلا ہو گئی. اگر اس سے امت جڑ جائے تو پھر وہ عزتیں اور وہ مسندیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ حضور کا طریقہ، حضور کی سنتیں اور کلام اللہ، اللہ کا کلام. اور حضور نے بھی فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزیں پکڑے رہو گے، دو چیزوں کا اہتمام کرو گے، ایک اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں، نواسے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن فالو کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کی محبت میں صحابہ اکرام، دوسرے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے لگیں گے تو آپ سے بڑا بے دین کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. اس کو اچھے سے سمجھ لیں. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اسلام کی باؤنڈری کراس کر جاتے ہیں. یہ کیسا دین ہے بھائی کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جانے لگے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جانے لگے. یہ تو بالکل گمراہی ہے، اور ایسے لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ لعنت اور پھٹکار برستی رہتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو بھی تھامنا ہے، حضور کی سنت کو بھی تھامنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلو بھائی. انہوں نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور آپ ہر جگہ نماز چھوڑ رہے ہیں. آپ رمضان میں نماز چھوڑ رہے ہیں. رمضان کمانے کے لیے ہے، بے شک کمانے کے لیے ہے، آپ کمائیے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ گنوا بھی رہے ہیں. نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے، داڑھی چھیلی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں. تو کیا ہے یہ مہینہ ہماری مغفرت کروائے گا؟ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت ہو اچھے انداز میں، صحیح انداز میں، تو آپ کو حق اور باطل سمجھ میں آئے گا. آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں. اسلامک اسکالر نام نہاد اسلامک اسکالر، انجینئر، ڈاکٹر کو آپ سن کے گمراہ ہو گئے. وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ بھی گمراہ ہے. اس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. جس کو قرآن نہ آتا وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن چیز ہے. جس کو قرآن نہیں آتا ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے. ہاں وہ دنیا ہے، دنیا میں جی رہا ہے دوسری مخلوق کی طرح، یہ بھی جی رہا ہے. قرآن آنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے. پھر قرآن ہم سے کیا کہتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. چلو اتنا ڈیٹیل نہیں، لیکن کم از کم قرآن تو ہم صحیح پڑھ سکیں. چلو تفسیر کا علم تو علماء کے پاس ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے حکیمی علاج رہتے ہیں گھروں میں، لوگوں کو معلوم رہتے کہ سردی ہو جائے تو یہ کھاؤ پیو، یہ کاڑھا، منصوری کاڑھا، فلانا کاڑھا، سمجھ میں آئی. لیکن یہ کہ جو بہت بڑی بیماریاں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جو باریکیاں ہیں دین کی وہ علماء کے پاس ہم سیکھیں گے، لیکن موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہونا چاہیے. امت کو یہ بھی نہیں معلوم، اور محنت اور خرچہ اور ایجوکیشن کی فکر لوگوں کو ستا رہی ہے کہ ایجوکیشن میں مسلمان کیسے آگے آ جائے. قرآن میں آگے آؤ تو ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، اور قرآن میں اگر آپ پیچھے ہیں ساری دنیا آپ سے آگے ہوگی. آپ کتنے بھی لاٹ صاحب بن جاؤ، کتنا ایجوکیشن کے نعرے الاپ لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوں؟ ہیں، لیکن وہ گمراہی میں مبتلا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی. ایسے اسکالرز سے سامنا پڑا، سابقہ پڑا، اور ان کی باتوں کو ہم نے سنا کہ وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں. وہ
یعنی اللہ نے کیا بیان کیا، رسول اللہ نے کیا بیان کیا، وہ خود اپنا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. وہ ایجوکیشن کے چکر میں اتنا آگے چلے گئے کہ قرآن کا علم کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں. نہ قرآن پڑھنا آتا صحیح طریقے سے، نہ سمجھنا آتا ہے. تو پھر حق اور باطل میں آپ کیسے امتیاز کر سکیں گے؟ آج لوگوں کو بڑا ٹینشن ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سے لوگ حق پر ہیں. ارے قرآن تو پڑھو، تم کو سب پتہ چل جائے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. قرآن جگہ جگہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اور لوگ ہیں کہ صحابہ کرام کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی برائیاں نکال رہے ہیں. یہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ کبھی حق پر نہیں ہو سکتے. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. یعنی حق اور باطل آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. آپ پڑھو تو صحیح، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ خود پڑھتے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، لڑکیاں لڑکے صبح میں تفریح کر رہے ہیں. قرآن کون پڑھے گا بھائی؟ اور دوسرا ٹائم کون سا ہے جس میں قرآن پڑھیں گے؟ جو قرآن پڑھنے والے ہوں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ بے حیائی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن سکھلاتا ہے کہ بے حیا مت بنو، باحیا بنو. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کن کتاب نازل کی. اور نزل فرمایا، نزل کا معنی دھیرے دھیرے نازل کرنا. قرآن میں ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے. تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ. دوسری آسمانی کتابیں ایک بارگی نازل ہوئیں، پوری کی پوری نازل ہو گئیں. جتنے صحیفے ہیں، تورات زبور انجیل ہے، ایک بارگی. قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیں. اگر تھوڑا تھوڑا پڑھایا جائے تو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 5-5 صفحے پڑھائے جا رہے ہیں، 10-10 صفحے پڑھائے جا رہے ہیں. صفحہ یعنی پیج. نہ پڑھانے والے کو معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے، نہ پڑھنے والوں کو. دونوں خوش ہیں، ہیپی، کیونکہ سرکار کی طرف سے جو ہے تنخواہ آ رہی ہے، اور یہ بھی ابا پیسہ دے ہی رہے ہیں. تو تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا. تو قرآن کو، فرقان کو اللہ نے تدریجاً نازل فرمایا، دھیرے دھیرے نازل فرمایا، تاکہ لوگ سنیں سمجھیں، عمل کرنے میں آسانی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ پہلے ان کو نماز سکھانا، پہلے ان کو کلمہ سکھانا. جب کلمہ آ جائے تو پھر نماز سکھانا، جب نماز آ جائے تو پھر روزہ سکھانا، روزہ آ جائے تو پھر زکوٰۃ سمجھانا. اس طرح سے دین چلتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک بار کی سب پلا دیے، لوگ کنفیوز، عمل کس پہ کریں؟ ایسا نہیں، دھیرے دھیرے. تو تنزیل، نزل الفرقان، اللہ نے فرقان کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بن گئے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، اس سے پہلے ہی نبی بن گئے تھے. ٹھیک ہے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے میں تو نبی ہو گیا تھا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو رہا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان تھا. لیکن دنیا میں ان کی نبوت کا جو اعلان ہوا وہ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. 40 اور 23 کتنے ہوتے ہیں؟ 63. 63 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یعنی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اس قرآن کے لیے ہی حضور کو بھیجا گیا، اور یہ قرآن ان پر نازل ہوا اس لیے وہ سید الاولین والآخرین بن گئے. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن ان پر نازل ہوا، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار ہو گیا، جس نبی پر نازل ہو گیا نبیوں کے سردار ہو گئے، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں کا سردار ہو گیا، یعنی مکہ. غار حرا، جبل نور ایک پہاڑ ہے، اس پر ایک غار ہے، غار حرا. الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں اور وہاں بیان بھی کیا ہوں. تو بہت اونچی جگہ پر ہے، وہ آدمی تھک جاتا ہے، بہت تھک جاتا ہے. لیکن اگر جانا چاہیں تو صبح کے وقت میں جائیں، خالی پیٹ تھوڑا ہلکا پھلکا اسنیکس وغیرہ، پانی وغیرہ لے لیں، اور صبح کے وقت میں نکل جائیں تو 7-8 بجے یعنی 2-2.5 گھنٹے میں آپ پہنچیں گے، اور پھر آرام سے اتر جائیں گے. شام میں کبھی مت جانا، کیونکہ راستہ اس کا بہت اچھے سے بنا ہوا نہیں ہے.
پھر اندھیرا ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، گارے ہیرا اگر جانا چاہیں تو بہرحال تو وہاں پر نازل ہوا. اور جس قوم نے اس کو سینے سے لگا لیا وہ قوم ترقی یافتہ ہو گئی، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے لگی، یعنی صحابہ اکرام. اور جس قوم نے اس کو پیچھے کر دیا وہ ذلیل ہو گئی. آج ہم لوگ کا حال دیکھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے، ذلیل ہوئے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.